جا رہی ہیں جو موجودہ کہانی کا سارا نقشہ بدل کر رکھ دیں گے، کیونکہ یہی وہ قسط ہے جس میں کہانی ایک نیا رخ لے گی اور کافی کردار اس سیریز سے ختم کر دیے جائیں گے۔ اور اطلاعات کے مطابق ان کرداروں میں ایسن بیگے، اس کا بیٹا سارگون، اولوگان، البائے اور آلتوگا شامل ہے، جبکہ بیگم خاتون کے بارے میں بھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس ڈرامے میں رہے گی یا اس سے جائے گی، لیکن زیادہ خیال یہی ہے کہ وہ اس ڈرامے سے نکال دی جائے گی۔ اور میرے خیال میں یہ فیصلہ اس سیریز کی پچھلے 2 ہفتوں کی ریٹنگ دیکھ کر کیا گیا، جو کہ ایسن بیگے کے کردار کے آنے کے بعد بڑھنے کے بجائے کم ہوئی ہے، اور مداح وہ یہ عورت اور اس کا بیٹا کوئی خاص امپریس نہ کر سکے۔ ویسے ناظرین اکرام، ڈراموں میں فیک کردار یا ریئل کرداروں کی فیک کہانیاں ہوتی ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ قرولش عثمان کے رائٹرز کے ذہن اب کام نہیں کر رہے، اس لیے وہ کوئی ایسا امپریسو سینیریو نہیں کریٹ کر پا رہے جو کہ ہمیں امپریس کر سکے۔ آپ لوگ قرولش آرکرول میں سعد الدین کوپیک کا سینیریو دیکھیں، وہ بندہ 2 سیزن تک رہا اور اس نے اپنی چالوں اور اپنے کردار سے ہمیں دہشت میں مبتلا کیے رکھا۔ ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ جس محمد بوزدیگ نے قرولش آرکرول لکھا تھا وہی قرولش عثمان بنا رہا ہے، یعنی کہ نہ تو کسی دشمن میں کوئی چارم ہے اور نہ ہی کلاس۔ ایک البائے تھا، لیکن اس کا سینیریو بھی گھما کر اسے غدار بنا دیا گیا، اور اب تو اس کا کردار بھی نکل جائے گا، اور یوں ایک بہترین کردار رائٹرز کی انیفیشنسی کی وجہ سے ضائع ہو گیا۔ اس کے علاوہ حلیمہ اور بالا کا سینیریو شروع میں تو بہت خوبصورت تھا، لیکن اب قسطیں گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسا لگتا ہے کہ رائٹرز ہمارے ذہنوں سے کھیل رہے ہیں اور ہمیں اس ایموشنل کہانی کے ذریعے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اور مقصد صرف ریٹنگ اور انٹریکشن ہے، کیونکہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس کہانی کو لمبے سے لمبا کیے جا رہے ہیں۔ لیکن وہ یہ بات بھول گئی ہے کہ ڈرامے میں کسی بھی سینیریو کو لٹکانے سے مداحوں کا سارا سسپینس ختم ہو جاتا ہے، اور مقصد صرف ریٹنگ اور انٹریکشن ہے، کیونکہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس کہانی کو لمبے سے لمبا کیے جا رہے ہیں۔ لیکن وہ یہ بات بھول گئی ہے کہ ڈرامے میں کسی بھی سینیریو کو لٹکانے سے مداحوں کا سارا سسپینس ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت حلیمہ کے کردار کے حوالے سے ایک عجیب سی سچویشن یہ بھی ہے کہ قبیلے میں عثمان، بالا اور مریم ایک جگہ ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ مریم اصل میں حلیمہ ہے، اور نہ حلیمہ جانتی ہے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ بالا کو بھی اس معاملے میں زیادہ ایموشنل دکھایا جا رہا ہے، جبکہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ عثمان بھی ریاستی معاملات میں مصروف ہے، لیکن پھر بھی دل یہ نہیں مانتا کہ کوئی والد اپنی گمشدہ بیٹی کا اتنا واضح کلیو ملنے کے بعد بھی اتنا لا تعلق رہ سکتا ہے جتنا عثمان بے کو اس ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے۔ اب حلیمہ کا نام موئنہ اس راہبہ کی زبانی معلوم ہو چکا ہے، تو عثمان بے کو اس حلیمہ والے سینیریو میں ایک باپ کی حیثیت سے مکمل طور پر شامل کیا جانا چاہیے، جو واقعی اپنی گمشدہ بیٹی کے بارے میں فکر مند ہے اور اسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ کی بھی آنکھیں کھولنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب یہ بہانہ نہیں چل سکتا کہ حلیمہ کو صوفیہ برگلا دیتی ہے کہ وہ بالا کے ساتھ جھوٹ بول رہی تھی اور اس نے اس کی کوئی بیٹی اغوا نہیں کی، یعنی کہ حلیمہ کو پہلے یہ معلوم ہوا کہ صوفیہ نے بالا کی کوئی بیٹی اغوا کی ہوئی ہے جو کہ اب تک زندہ ہے، اور صوفیہ نے ہی اسے پالا ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ بالا وغیرہ اس